محترم ناظرین السلام علیکم۔ میں نے کینیڈا میں ایک حبشی عورت کی دکان سے گھڑی چوری کر لی۔ دوسرے دن اس عورت نے کہا میں تمہارا راز جان گئی ہوں لیکن میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گئی، ہر ماہ 1,00,000 پاؤنڈ دیتی۔ میں سارا دن فری رہتا لیکن جیسے ہی شام ہوتی وہ مجھے کمرے میں لاک کر دیتی اور صبح کے وقت کھولتی۔ ایک دن میں نے ایک چابی چھپا لی، دروازہ کھولا تو پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ میں روزی روٹی کمانے کے لیے کینیڈا گیا تھا اور کینیڈا جیسے ملک میں پیسے کمانا بہت ہی مشکل کام تھا، اور وہ بھی اس صورت میں جب میرے پاس کوئی خاص تعلیم یا ہنر بھی نہیں تھا۔ وہاں میں محنت مزدوری کرتا تھا، کبھی مزدوری مل جاتی تو کبھی نہیں ملتی تھی، اور کبھی کبھار وہاں خود بھوکا رہ جاتا، لیکن اپنے گھر والوں کو ہر مہینے باقاعدگی سے پیسے بھیج سکتا تھا کیونکہ اپنی فیملی کے سکھ کے لیے ہی میں پردیس کاٹ رہا تھا۔ اس لیے میں جتنی مشکل زندگی گزار لیتا اپنی فیملی والوں کو کبھی نہیں بتاتا تھا، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے مجھے بالکل بھی کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ ایک دن معلوم ہوا کہ ایک سٹور میں کسی صفائی والے کی ضرورت ہے۔ مجھے تو یہ کام بھی غنیمت لگا، اس لیے میں وہاں چلا گیا۔ سٹور کی مالک نیک حبشی عورت تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ تم یہ صفائی کرو، اگر مجھے تمہارا کام پسند آیا تو میں تمہیں نوکری پر رکھ لوں گی، صورت میں تمہیں آج کے دن کی مزدوری بھی مل جائے گی۔ مجھے تو ایک دن کی مزدوری بھی بہت تھی کہ میں خود کو پچھلے کئی دنوں سے بھوکا تھا، اور اس لیے میں نے بہت اچھے طریقے سے سارے سٹور کی صفائی کی۔ جب میں گھڑی والے ریک کی جانب پہنچا تو وہ اتنی خوبصورت گھڑیاں تھیں کہ میں تھوڑی دیر کھڑا رہ کر انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ مجھے بچپن ہی سے بازو پر گھڑی پہننا بہت پسند تھا۔ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے، اور مجھے گھڑی پہننے کا شوق تھا جو غربت کی وجہ سے کبھی بھی پورا نہیں ہوا تھا۔ ہاں، کبھی کبھار ریڈی سے خرید کر کوئی گھڑی پہن لیا کرتا تھا، لیکن اتنی اچھی اور عمدہ گھڑیاں میں نے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ایک گھڑی ایسی بھی تھی جو بہت ہی زیادہ خوبصورت اور اس کا ڈیزائن بھی بہت عجیب طرح کا تھا۔ اس گھڑی سے میری نظر ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔ میں نے سارے حصے کی صفائی کر ڈالی، ایک ایک ریک کی، ایک ایک گھڑی کی صفائی کی، لیکن پھر بھی نظر اس پر بار بار جا رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس حصے میں کوئی ورکر نہیں ہے اور مجھے کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، تو میں نے چپکے سے وہ گھڑی چرا لی۔ یہ تو غلط بات ہے، لیکن کبھی کبھار انسان اپنے شوق کے ہاتھوں غلط کام بھی کر دیتا ہے، اور میں نے بھی وہی گناہ کیا تھا۔ وہاں سے فارغ ہونے کے بعد جنرل سٹور کی مالکن کے پاس چلا گیا تو اس نے خود پورے سٹور کا راؤنڈ لگایا، اور اسے میرا کام، میری صفائی کرنے کا انداز بہت پسند آیا۔ اس لیے اس نے کہا تم روزانہ یہاں آ جایا کرو، ہم تنخواہ کی بات بعد میں کر لیں گے۔ اس دن کی مزدوری اس نے میرے ہاتھ پر رکھی جو میری توقع سے بہت ہی زیادہ تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھا۔ اس دن میں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ میں ہوٹل کے ایک برآمدے میں رہا کرتا تھا کیونکہ وہ ہوٹل کا مالک ایک پاکستانی تھا، اور اس نے اپنا ہم وطن ہونے کی وجہ سے مجھے برآمدے میں جگہ دے دی تھی۔ اس دن میں ہوٹل میں جا کر اپنے مخصوص بستر پر بیٹھا تو مجھے فوراً گھڑی کا خیال آیا، اور میں نے اس گھڑی کو جیب سے نکال کر بازو پر پہن لیا۔ پہنتے ہی اس گھڑی کا ڈائل روشن ہو گیا، اور مجھے لگا یہ گھڑی انسانی جسم کے ساتھ ٹچ ہونے کی وجہ سے چلتی ہوگی۔ اس طرح کی ٹیکنالوجیز آج کل آ رہی ہیں جو انسان کی نبض کی وجہ سے چلتی ہیں۔ مجھے کچھ نہ کچھ تو ان کے بارے میں پتہ تھا، اس لیے مجھے کچھ عجیب نہیں لگا۔ میرے لیے وہ رات خوشی کی رات تھی، اور مجھے رات بھر خوشی سے نیند نہیں آئی تھی کیونکہ میری بچپن کی یہ خواہش پوری ہو رہی تھی۔ میں تھوڑی دیر سوتا تھا، پھر اٹھ کر گھڑی کو دیکھنے لگتا، کبھی تھوڑی دیر آنکھ لگتی تو پھر اٹھ جاتا۔ میری خواہش جو بچپن سے حسرت بن کر رہ گئی تھی، عمدہ اور قیمتی گھڑی پہننے کی، وہ آج بھی غلط کام کے ذریعے ہی صحیح پوری ہو گئی تھی، اور بہت زیادہ خوش تھا۔ دوسرے دن میں صبح میں حسب معمول زیادہ خوش اور فریش تھا۔ میں جلدی سٹور میں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہاں بہت سی قیمتی گھڑیاں تھیں۔ اگر میں ساری پہن بھی تو نہیں سکتا تھا، لیکن دیکھ تو سکتا تھا، اور ویسے بھی وہاں مجھے کام مل گیا تھا۔ سٹور پر جانے سے پہلے میں نے وہ گھڑی اتار دی اور حفاظت سے اپنے لباس کی جیب میں رکھ دی۔ جب میں سٹور میں پہنچا تو مالکن نہیں آئی تھی، اس لیے میں نے خود ہی کام شروع کر دیا۔ صبح کا وقت تھا، ابھی سارے ورکر بھی نہیں آئے ہوئے تھے، اور گاہک تو بالکل تھے ہی نہیں، اور یہی وقت صفائی کا ہوتا ہے۔
میں ہر جگہ سے بڑی جلدی سے صفائی کر رہا تھا، کیونکہ ایک تو میں نے اس سے اگلے دن بہت تفصیلی صفائی کی تھی اور آج مجھے جلدی بھی تھی تاکہ میں جلدی سے گھڑیوں والے حصے میں پہنچوں اور باقی گھڑیوں کو دیکھوں۔ میں یہاں سے کام جلدی ختم کر کے واپس جانا چاہتا تھا تاکہ جیب میں موجود گھڑی کو پہن سکوں۔ میں کام ختم کرنے ہی والا تھا کہ جب مجھے معلوم ہوا کہ اسٹور کی مالکن آ گئی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں کام ختم کرنے سے پہلے ان سے ملوں۔ میں اپنا کام جلدی ختم کیا اور مالکن کے کیبن کی طرف چلا گیا۔ مالکن نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ تم نے جو حرکت کل کی ہے وہ مجھے معلوم ہو گئی ہے اور میں نے تمہاری چوری پکڑ لی ہے، لیکن میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں تو اس کی بات پر سن کر ہی ڈر گیا تھا، کیونکہ یہاں پر چوری کی سزا بہت سخت ہوتی ہے، لیکن جب اس نے کہا کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کروں گی تو مجھے کچھ تسلی ہوئی۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھڑیاں بہت پسند ہیں، بس اپنی پسند اور خواہش کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے یہ حرکت کی ہے۔ گھڑی میرے پاس ہے، میں آپ کو واپس کر دیتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا تمہارا جرم بہت بڑا ہے اور تم اچھے طریقے سے جانتے ہو اس ملک میں اس طرح جرم کی سزا کتنی زیادہ ہے، اس لیے اگر میں تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہی تو اس میں میری ایک شرط ہوگی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابھی کون سی شرط ہے؟ مجھے ہر شرط منظور ہے۔ انہوں نے کہا تمہیں میرے گھر میں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور وہاں کام کرنا ہوگا۔ میرے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اس اسٹور میں کام کرنا ایک گھر میں کام کرنے میرے لیے ایک برابر تھا۔ میں بہت خوشی اس عورت کے گھر جانے پر تیار ہو گیا۔ عورت نے اسی وقت مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور وہ اپنے گھر لے گئی تھی۔ اس کا گھر کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا جو 2 کمروں میں ایک ٹی وی، لانچ، ایک کچن پر مشتمل تھا۔ دونوں کمروں کے ساتھ الگ الگ اٹیچ باتھ تھے اور بس اس نے مجھے کہا کہ مجھے اب یہیں رہنا ہوگا اور اس کے گھر کے کام کرنے ہوں گے۔ میں نے کہا مجھے منظور ہے۔ گھڑی اس نے مجھ سے مانگی نہیں اور میں نے اس کو دی نہیں تھی، وہ تو مجھے فلیٹ میں چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں نے تسلی سے سارا فلیٹ گھوم پھر کر دیکھا اور پھر ایک سرے سے صفائی کا کام شروع کر دیا تھا، لیکن اس عورت کے جانے کے بعد میں نے وہ گھڑی اپنی جیب سے نکال کر پہن لی تھی اور اب اس کو پہننے کی وجہ سے میرے اندر کی خوشی دوبارہ لوٹ آئی تھی اور میں خوشی سارے کام کر رہا تھا۔ وہ ایک چھوٹا سا فلیٹ تھا اور اس کی صفائی کرتے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں لگا تھا اور میں نے تھوڑے ہی وقت میں اس کی بڑی تفصیلی صفائی کر لی تھی۔ اس کے بعد اپنے لیے کھانا بنایا اور ادھر ہی بیٹھ کر کھایا اور ٹی وی دیکھنے لگا، کیونکہ مالکن جاتے ہی فلیٹ باہر سے لاک کر گئی تھی۔ مجھے معلوم تھا وہ یہ کام کیوں کر کے گئی ہیں۔ انہیں لگتا تھا شاید میں یہاں سے بھاگ جاؤں گا، جبکہ میرا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہاں سے بھاگ کر میں جاتا۔ میں کہاں، میرا کون سا ٹھکانہ تھا پھر جو مجھے کام کے لیے مارا پھرنا پڑتا ہے۔ اگر میں یہاں سے بھاگ جاتا تو مالکن نے پولیس میں کمپلین کر دینی تھی اور مجھے پورے کینیڈا میں کہیں جگہ نہ ملتی، اس لیے میرا یہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ رات کو جب مالکن کے واپس آنے کا وقت ہوا تو میں نے ان کے لیے بھی کھانا تیار کر کے رکھ دیا۔ مالکن واپس آئی تو کھانا دیکھ کر بڑی خوش ہوئی۔ کھانا کھانے کے بعد میں نے سارے برتن اٹھا کر دھوئے اور اس کے بعد مالکن نے کہا وہ اپنے لیے خود ہی کافی بنا لے گی۔ مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس لیے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مالکن کے آنے کے بعد میں نے دوبارہ گھڑی اتار کر جیب میں ڈال دی تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ مالکن کی نظر اس گھڑی پر پڑ جائے تو وہ مجھ سے واپس لے لے، اس لیے جلدی کمرے میں جانا چاہتا تھا تاکہ وہ عجیب و غریب گھڑی دوبارہ پہن لوں۔ میں کمرے میں جاتا، اسے اپنے بستر پر لیٹا تو گھڑی دوبارہ نکال کر پہن لی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اپنے دروازے کے باہر لاک بند ہونے کی آواز آئی اور میں مسکرا دیا کہ مجھے معلوم تھا کہ مالکن لاک کیوں لگا رہی ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ سو رہی ہوں اور میں رات کا فائدہ اٹھا کر بھاگ جاؤں۔ میں بھاگنے والا تو نہیں تھا، لیکن مالکن کے ڈر پر مجھے ہنسی آ رہی تھی۔ بہرحال میں نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور شب و روز ایسے ہی گزرنے لگے۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے مہینہ ہو گیا تھا اور اس کے یہ معمول جاری رہا کہ جاتے ہوئے مالکن فلیٹ کو باہر سے لاک لگا جاتی، پورے فلیٹ میں آزاد ہوتا اور جب وہ گھر واپس آتی کھانا کھانے کے بعد اگر میرا دل بھی ہوتا باہر بیٹھنے کا تو مجھے زبردستی میرے کمرے میں بھیج دیتی
اور لاکھ لگا دیتی تھی۔ 1 مہینہ پورا ہونے کے بعد مجھے میرے مالکن نے 1 لاکھ کا چیک دیا، یہ تمہاری تنخواہ ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں گھر میں سارا دن فارغ ہوتا ہوں، کوئی خاص کام بھی نہیں کرتا، لیکن مالکن نے پھر بھی مجھے اتنی زیادہ تنخواہ دی ہے۔ میں نے مالکن سے اجازت مانگی کہ میں باہر جا کر یہ پیسے اپنے گھر والوں کو بھیجنا چاہتا ہوں اور کچھ اپنی شاپنگ بھی کرنا چاہتا ہوں، تو اس نے کہا مجھے اس فلائٹ سے باہر نکلنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ انہوں نے خود ہی مجھ سے میرے گھر والوں کا اکاؤنٹ نمبر لیا اور پیسے ٹرانسفر کر دیے تھے۔ میری ضرورت کی چیزوں کی مجھ سے لسٹ بنوا کر لے گئی اور خود ہی شاپنگ کر کے لے آئی تھی۔ اس مہینے میں کم از کم انہیں مجھ پر اعتبار ہو جانا چاہیے تھا کہ میں کبھی بھی بھاگوں گا نہیں، اور ویسے بھی جو گھڑی میں نے چرائی تھی وہ اتنی زیادہ قیمتی بھی نہیں تھی کہ اس کے لیے اتنے زیادہ پیسے خرچ کرتی اور ایک آدمی کو قید کر کے رکھتی۔ ایک دن میں نے باتوں میں اس کی قیمت پوچھی تھی اور اس کی قیمت صرف اور صرف 5,000 تھی، اور مزے کی بات یہ ہے وہ گھڑی اب میں گھر میں بھی پہنے رکھتا تھا، مالکن کے سامنے بھی، کیونکہ مالک نے مجھے خود اجازت دے دی تھی کہ وہ گھڑی مجھ سے چھپ کر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے شوق کو اس کے سامنے بھی پورا کر سکتا ہوں۔ وہ گھڑی واٹر پروف تھی، اس لیے مجھے کام کرتے ہوئے بھی اسے اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اور وہ گھڑی 24 گھنٹے میری کلائی پر ہی ہوتی تھی۔ لیکن میں مرد تھا، آزاد پنچھی تھا، باہر کا آدمی تھا، اور صرف ایک گھڑی کی وجہ سے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں بند ہو کر رہ گیا تھا۔ میں کچھ بھی کر لیتا، میں باہر نہیں جا سکتا تھا۔ دن کے وقت تو میں پھر بھی فلیٹ میں گھومتا پھرتا رہتا، ٹی وی لگا لیا کرتا، لیکن رات کو مجھے ہر صورت میں بند کر دیا جاتا۔ کبھی میرا دل بھی ہوتا کہ میں باہر لاؤنج میں رہوں، یہاں تھوڑی دیر ٹی وی انجوائے کر لوں، لیکن میری مالکن مجھے زبردستی میرے کمرے میں بند کر دیا کرتی تھیں۔ میں اس سب سے تنگ آ چکا تھا، مجھے یہاں رہتے 3 ماہ ہو چکے تھے۔ ان دنوں میں بالکل باہر کی دنیا سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ پیسے باقاعدگی سے میرے گھر پہنچ رہے تھے، میری ساری ضروریات پوری ہو رہی تھیں، اور جو میری بچت ہوئی تھی ان کے بارے میں کبھی پلٹ کر نہیں مالکن سے پوچھا تھا کہ پیسے کہاں گئے۔ جو کہتا اپنی ضرورت کی جو بات کرتا وہ پوری ہو جاتی، اور میری مالکن کبھی مجھ سے پیسے بھی نہیں لیتی تھی، صرف میری تنخواہ میں سے ایک مخصوص حصہ میرے گھر بھجوا دیا کرتی تھی۔ دن کے وقت گھر میں بات بھی کر لیا کرتا تھا، لیکن اس کے علاوہ رات کے وقت میں اپنے گھر بات بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے غصہ آنے لگا تھا، اور حقیقت میں چاہتا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں۔ سارا دن جب مجھے کوئی کام نہیں ہوتا تھا اور رات کو مجھے نیند نہیں آتی تھی، ویسے بھی انسان ایک جگہ بند رہ کر چڑچڑا ہو جاتا ہے، اور کچھ دنوں سے مجھے ساری رات نیند نہیں آتی تھی۔ وہ ساری رات کمرے میں ٹہلتا رہتا۔ میرے کمرے میں کوئی کھڑکی بھی نہیں تھی، باہر جانے کا صرف ایک ہی راستہ تھا، اور وہ تھا دروازہ، جس کو میری مالکن نے لاک لگا دیا تھا۔ پہلے تو میں رات کو سو جایا کرتا تھا، اس لیے مجھے کچھ نہیں معلوم ہوتا تھا، لیکن اب کیونکہ ساری رات جاگتا رہتا، اس لیے مجھے معلوم ہوتا تھا کہ مجھے کمرے میں بند کرنے کے بعد فلیٹ میں کوئی نہ کوئی تو ہوتا ہے، اور کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور چل رہا ہے، کہ مجھے باہر سے آوازیں آتی رہتی تھیں، کبھی کچھ چیز اٹھانے کی، کبھی باتوں کی، بلکہ عجیب کچھ تماشا ہوتا رہتا تھا، لیکن اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اور وہ جو بھی تماشا تھا میرے کمرے میں بند ہونے کے بعد ہی شروع ہوتا تھا۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا تھا، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ کون سی چیز کہاں ہوتی ہے اور گھر کی چابیاں کہاں ہوتی ہیں، وہ مجھے معلوم ہو گیا تھا۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنے کمرے کی ایکسٹرا چابی کو چھپا لیا، اور رات کو جب مالکن مجھے بند کر کے گئی تو تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے چابی سے دروازے کا لاک کھول کر چپکے سے باہر آ گیا۔ لیکن باہر آنے کے بعد جو میں نے دیکھا وہ میرے قدموں سے نیچے زمین نکلنے کو کافی تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آیا، اور میں نے 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں واپس اپنے کمرے میں دوڑ لگا دی اور کمرے کا دروازہ بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں دوبارہ باہر جاتا۔ مجھے یہاں سے ڈر لگنے لگا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ کسی طرح یہاں سے جان چھڑا لوں اور نکل کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس چلا جاؤں، لیکن یہ قید ہمیشہ کی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ عورت کبھی بھی مجھے یہاں سے نہیں نکالے گی۔
مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب اس واقعے کے 3 دن بعد ہی اس عورت نے مجھ سے کہا کہ تم گھر میں رہ کر تنگ ہو گئے ہو تو اس لیے آؤ باہر گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ مجھے باہر کیسے لے کر جا سکتی ہے، لیکن میں بہت خوش ہوا، کم از کم مجھے باہر تو لے کر جانے کو تیار ہے۔ اس لیے میں خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑا۔ مجھے لے کر ایک پارک میں گئی، لیکن ادھر بھی میرے ساتھ ساتھ رہی۔ مجھے اس کے ساتھ رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں نے کتنے عرصے بعد باہر کی دنیا دیکھی تھی اور مجھے یوں لگ رہا تھا کہ میں ساری دنیا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں۔ اس دن جب ہم واپس آئے تو میں بہت زیادہ خوش و خرم تھا، لیکن ایک بات ہے، وہاں گھومتے پھرتے مجھے اپنی کلائی میں وائبریشن کا احساس ہوتا رہتا تھا۔ شاید گھڑی بھی اتنے عرصے بعد سورج کی روشنی کو دیکھ کر وائبریٹ کر رہی ہوگی، لیکن میں نے اس پر زیادہ غور و فکر نہ کیا اور یہ پھر سلسلہ چل نکلا۔ ہر دوسرے تیسرے دن وہ اسٹور سے جلتی آ جاتی اور مجھے اپنے ساتھ لے کر گھومنے جاتی، لیکن ہمیشہ وہ جگہ ہوتی جو بہت ہی گنجان ہوتی اور مجھ پر عقاب کی نظر رکھی جاتی تھی۔ ہر جگہ میرے ساتھ رہتی۔ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ گھر سے باہر نکلنا شروع ہو گیا ہے تو کسی جگہ موقع پا کر میں آگے پیچھے ہو جاؤں گا اور پاکستان واپس چلا جاؤں گا تاکہ اس قید سے تو میری جان چھوٹے۔ لیکن شاید اس عورت کو بھی میرے ارادوں کی خبر ہو گئی تھی اور اس نے مجھ پر عقاب کی نظر رکھنا شروع کر دی تھی اور ہمیشہ کی طرح میرا خیال بھی رکھتی تھی۔ لیکن اس رات کے بعد مجھے ڈر لگنے لگ گیا تھا۔ مجھے یقین تھا میری زندگی بہت کم رہ گئی ہے۔ میں نہیں مرنا چاہتا، اپنے ماں باپ کے پاس جا کر کچھ ٹائم گزارنا چاہتا تھا۔ یہاں سے نکل جاتا تو شاید اپنی طبعی موت ہی مرتا، لیکن یہاں سے نکلنا تو سب سے مشکل کام تھا۔ میں آزاد ہو کر بھی قیدیوں جیسی حالت میں تھا۔ جیسے جیل کے قیدیوں کو کہیں باہر لے کر جاتے ہیں تو ان کے ساتھ موجود سپاہی ساتھ ساتھ رہتے ہیں، کبھی ان کی مرضی سے آنے جانے نہیں دیتے، بلکہ ایسا ہی میرے ساتھ ہوا تھا۔ لیکن مجھے کمرے میں بند کرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری تھا۔ ابھی تو میرے پاس چابی تھی، لیکن میری ہمت ہی نہیں ہوئی تھی کہ میں دروازہ کھول کر باہر نکل جاؤں۔ اسی کو اپنی زندگی سمجھ کر چپ چاپ کر کے بیٹھ گیا تھا۔ شاید میری زندگی ایسے ہی لکھی تھی کہ اتنا بڑا تو گناہ نہیں کیا تھا، لیکن شاید اس کی گناہ کی سزا بہت بڑی تھی۔ اور پھر ایک دن رات کو میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے کمرے کے دروازے پر کوئی موجود ہو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی اور ڈر بھی لگا، کیونکہ اس رات کا گزرا ہوا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، لیکن میں چپ چاپ کر کے لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور 2 آدمی اندر داخل ہوئے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، اس لیے میں ان کے چہروں کو تو نہ دیکھ سکا۔ ان میں سے ایک نے میرے ناک پر کوئی چیز رکھی اور پھر مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے دوبارہ ہوش آیا تو میں کمرے میں موجود تھا۔ وہ کمرہ عجیب سا تھا، بالکل لیبارٹری لگ رہا تھا۔ رنگ برنگی مشینیں، کیمیکل اور نہ جانے کیا کچھ وہاں پڑا ہوا تھا۔ لوگ وہاں کام کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر کچھ لوگ فوری میری طرف لپکے۔ میں نے پوچھا میں کہاں ہوں اور یہ سب کیا ہے؟ تو ایک صاحب نے بتایا تم لیبارٹری میں ہو، گھبراؤ نہیں، تم ٹھیک ٹھاک ہو۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ رات گھوم گئی اور میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا تھا، لیکن میں کر ہی کیا سکتا تھا۔ اور تھوڑی دیر بعد ہی میری مالکن کے ساتھ ایک اور آدمی وہاں آیا۔ مالکن مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ اس نے کہا مجھے معلوم ہے تم شدید خوفزدہ ہو رہے ہو، اب تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو اور آزاد بھی، تم جہاں جانا چاہتے ہو وہاں جا سکتے ہو۔ میں نے ان سے پوچھا یہ سب کیا ہے، میں کہاں پر ہوں اور کیا ہوا تھا یہ سب؟ جب انہوں نے کہا کہ اب مجھے بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ ان کا کام ختم ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا یہ سب کیا تھا؟ انہوں نے بتایا جو گھڑی میں نے چوری کی تھی وہ کوئی عام واچ نہیں تھی، بلکہ اسپیشل ڈیزائن کی ہوئی تھی۔ جو کوئی وہ پہنتا اس کے جسم میں خون کے ساتھ ایک چپ شامل کر دی جاتی تھی، جس کے ذریعے ہم اس بندے کے ارد گرد ہونے والے تمام واقعات کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔ نہ صرف دیکھ سکتے تھے بلکہ سن بھی سکتے تھے، لیکن اس کے لیے اسپیشل قسم کے بلڈ گروپ کی اشد ضرورت تھی، جو کہ بہت کم لوگوں کا ہوتا ہے، AB نیگیٹو۔ اور یہ بہت ہی ابتدائی مرحلے پر ہونے والی تحقیق تھی۔ وہ گھڑی تو وہاں پر اس لیے رکھوائی گئی تھی کہ اگر کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کا بلڈ گروپ A نیگیٹو ہو تو ہم کسی طریقے سے وہ گھڑی اس کو دے سکتے ہیں
تاکہ وہ اس گھڑی کو پہنے تو ہمیں محسوس ہو کہ ہمارا تجربہ کامیاب ہوا ہے یا نہیں۔ لیکن اب ہوا کچھ ایسے کہ وہ گھڑی تم نے چوری کر لی، اور چوری کرنے کے بعد وہ پہن بھی لی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ تمہارا بلڈ گروپ اے نیگیٹو بی نیگیٹو۔ اس سے اب وہ چپ ایکٹیویٹ ہو گئی تھی، اور اس کے ایکٹیویٹ ہوتے ہی ہمیں پتہ چل گیا اور ہم نے ٹیلی ویژن کے ذریعے دیکھ لیا کہ گھڑی کس کے پاس ہے۔ دوسرے دن جب تمہارے پاس گھڑی کا پتہ چلا تو میں تمہیں جان بوجھ کر لے آئی تھی۔ ہم نے تمہیں یہاں رکھ کے ہر قسم کے تجربات کیے۔ اس گھڑی کے ذریعے ہم بلڈ گروپ کی بندش کو ختم کرنا چاہتے تھے کہ کسی بھی بلڈ گروپ میں ویسے ہی کام کرے گا جیسے اس میں کرتی ہے، اور میں گھر کے اندر بند کرنے کا مقصد صرف اتنا ہی تھا کہ تم وہ گھڑی لے کر کہیں فرار نہ ہو جاؤ، اور ہمیں ابھی بہت زیادہ کام کرنا تھا اس موضوع پر، اور ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ اس کی وجہ سے جسم یا ذہن پر کوئی اثرات مرتب ہوتے ہیں یا نہیں، یا پھر اس بندے کے اندر کسی قسم کی کوئی چینج تو پیدا نہیں ہو جاتی جس سے اس بندے کو احساس ہو کہ اس کے اندر کوئی ایکسٹرا چیز موجود ہے۔ لیکن 3 مہینے تمہارے اوپر تجربات کرنے کے بعد ہمیں معلوم ہو گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور تمہارے ذہن میں جو بھاگنے کی باتیں چلتی تھیں وہ ہمیں ساری کی ساری معلوم ہو جاتی تھیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ جس رات دروازہ کھول کے تم باہر آئے تھے اور تم نے وہ سب دیکھا تھا، اس رات بھی ہمیں معلوم ہو گیا تھا، لیکن ہم نے اس کو اگنور کیا۔ تم نے یہی دیکھا تھا کہ ہم لوگ مختلف جارز میں خون بھر کے بیٹھے تھے اور ان کو بوتلوں میں بھر رہے تھے، اور کبھی کیا ہم لوگ خون پر بات کر رہے تھے، وہاں بیٹھ کر مختلف خونوں پر تجربات کر رہے تھے، اور نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے جیسے ہم کوئی قاتل ہیں، کیونکہ اس وقت کام کرنے کی وجہ سے ہم سب کا حلیہ باقاعدہ قاتلوں جیسا ہی ہوا تھا۔ میں خود ایک سائنسدان ہوں، اور سٹور اس لیے چلاتی ہوں تاکہ پارٹ ٹائم کوئی کام ہو اور آمدنی کا ذریعہ ہو، اور اب ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ تمہیں باہر لے جانے کا مقصد یہی تھا کہ تمہارے ارد گرد حرکت ہم معلوم کرتے رہے، اور ہمیں بہت اچھے سے معلوم ہو گیا کہ اس گھڑی کی کارکردگی میں جو کمی کوتاہی تھی وہ ہم نے 3-4 مہینوں میں ختم کر دی تھی، اور کسی بھی بلڈ گروپ والے پر ویسے ہی کام کرے گی جیسے یہ تم پر کرتی رہی ہے۔ لیکن تم نے ہمارا بہت زیادہ ساتھ دیا، اس لیے ہم تمہیں پیسے دیتے تھے ہر مہینے، اور اب تم ہماری طرف سے بالکل آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو۔ لیکن ہم نے وہ گھڑی تمہارے بازو سے اتار لی، وہ چپ تمہارے اندر گئی تھی، ہم نے وہ بھی نکال لی ہے۔ اب تم بالکل آزاد ہو، ہم تمہیں بالکل چیک نہیں کر سکتے۔ تو بس کسی بھی طریقے سے پاکستان بھاگنے کی جلدی میں تھا، لیکن جب مجھے معلوم ہوا کہ میں بالکل آزاد ہو چکا ہوں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جانتی ہیں میرے پاس کوئی کام نہیں ہے، مجھے کوئی کام دلوا دیجئے، میں یہی رہنا چاہتا ہوں۔ ان لوگوں نے مجھے اپنی لیب میں صفائی ستھرائی کا کام دے دیا تھا، اور میں ان سے جو وہاں سے بھاگنے کی جلدی میں تھا ان سب سے خوف زدہ تھا۔ اب انہی کے ساتھ مل کر کام کرنے لگ گیا۔ پیارے دوستو، مزید اس طرح کے سبق آموز واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔